اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام زندگی از ڈاکٹر احمد رضوان صادق صاحب ناروے. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 16 نومبر 2023. آخری زمانہ میں گو بڑھاپے کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہوگی، لیکن فرشتے اس وقت اس کے اعمال میں وہی لکھیں گے جو جوانی کے جذبات اور خیالات ہیں. بڑھاپا کیا ہے؟ بائیولوجیکلی انسان تقریباً 25 سال کی عمر سے جسم میں توڑ پھوڑ کے آغاز کے نتیجے میں دراصل بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 65 سال والوں کو بڑی عمر والے اور 80 سال والوں کو بوڑھا قرار دیتی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق بڑھاپے کی اصل وجہ ڈی این اے میں موجود ٹیلومیر کی لمبائی کم ہونا ہے. ہمیشہ کی زندگی تو ممکن نہیں، مگر اس بات پر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ کس طرح ٹیلومیر کی لمبائی کو کم ہونے سے روکا جا سکے اور یوں عمر کو کم از کم 120 سے 150 سال تک بڑھایا جا سکے. آج کل ایپیجینیٹک انالیسس کے ذریعے عمر کا ممکنہ حد تک درست تعین کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سورہ فاطر آیت نمبر 12. یعنی اور کوئی معمر انسان بڑی عمر نہیں پاتا اور نہ اس کی عمر سے کچھ کم کیا جاتا ہے، مگر وہ ایک کتاب میں موجود ہے. یقیناً یہ بات اللہ پر آسان ہے. غالباً یہاں کتاب سے مراد ڈی این اے اور ٹیلومیر ہی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس کتاب پر مزید تحقیق کریں. نظام شمسی کی گردش کے نتیجے میں زمین پر جس رفتار سے انسان بوڑھا ہوتا ہے، وہ رفتار اس وسیع کائنات میں کسی اور سیارے پر یا کسی اور نظام شمسی میں بالکل مختلف ہوگی، اور اس لحاظ سے وہاں وقت، عمر اور بڑھاپے کا مطلب بھی مختلف ہوگا. اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت 48 میں فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تُعُدُّونَ. اور یقیناً تیرے رب کے پاس ایسا بھی دن ہے جو اس شمار کے مطابق جو تم کرتے ہو 1000 برس کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں صعود کرتے ہیں جن کی گنتی 50,000 سال ہے. دراصل پیدائش کے وقت ہی انسان بڑھاپے اور موت کا سفر شروع کر دیتا ہے. یوں انسان ایک ازلی سفر کا مسافر ہے. زندگی گزارنے اور بوڑھا ہونے کا ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے. بعض کے نزدیک بڑھاپا ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سوچ کی بنا پر چھوٹی عمر میں انسان بوڑھا ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ بڑی عمر میں بھی جوان ہی رہتا ہے. یعنی انسان تب بوڑھا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. دراصل کام نہ کرنے کی خواہش اور پھر اس پر عمل درآمد بڑھاپے کی بنیاد ہیں. امید اور زندگی میں دلچسپی کی کمی اور رفتہ رفتہ اس کا ختم ہونا بڑھاپے کے عمل کو تیز کرتے ہیں. عموماً جوانی کو خواہشات اور بڑھاپے کو مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے. اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی دوسری مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بوڑھا تصور کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ انصار کی عمر میں قدم رکھنے سے اور بعض بال سفید ہونے پر اپنے آپ کو یا دوسروں کو بوڑھا سمجھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک زندگی کی آزمائشیں اور غم، جس میں والدین کی جدائی، اولاد کی پریشانیاں یا ان کے غم، مالی معاملات میں نقصان اور عشق میں ناکامی وغیرہ انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. بعض لوگ افزائش نسل کی صلاحیت میں کمی کو بڑھاپا تصور کرتے ہیں.
اسی طرح بعض لوگ اپنے جیون ساتھی یا اپنے ہم عمر قریبی دوستوں کی وفات پر اپنے آپ کو کمزور اور بوڑھا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈپریشن کے علاوہ دوسرے عوارض کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تقریر میں جو حضور نے 29 دسمبر 1904 کو جلسہ سالانہ کے موقع پر فرمائی، انسانی زندگی کے 3 ادوار بیان فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ زمانہ اس کا بے ہوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ بے ہوشی کا زمانہ وہ ہے جب کہ وہ بچہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور اس کے حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ بے ہوشی تو نہیں ہوتی جو بچپن میں تھی، لیکن جوانی کی ایک مستی ہوتی ہے جو اس ہوش کے دنوں میں بھی بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے، اور کچھ ایسا از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ نفس امارہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ آتا ہے کہ علم کے بعد پھر لا علمی آ جاتی ہے اور حواس میں اور دوسرے قوا میں فتور آنے لگتا ہے۔ یہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانہ میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور قوا بیکار ہو جاتے ہیں۔ غرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی قوا کی کمزوری اور طاقتوں کے ضائع ہو جانے سے انسان ہوش میں بے ہوش ہوتا ہے اور ضعف و تکاہل اپنا اثر کرنے لگتا ہے۔ آخری زمانے میں گو بڑھاپے کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہوگی، لیکن فرشتے اس وقت اس کے اعمال میں وہی لکھیں گے جو جوانی کے جذبات اور خیالات ہیں۔ جوانی میں اگر نیکیوں کی طرف مستعد اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، تو بڑھاپے میں گو ان اعمال کی بجا آوری میں کسی قدر سستی بھی ہو جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھ کر ویسا ہی اجر دیتا ہے۔ ملفوظات جلد 7 صفحہ نمبر 254 تھا 257 ایڈیشن 1984۔ جسم کی مختلف صلاحیتیں عمر کے مختلف حصوں میں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ عمر، علم اور تجربہ میں اضافہ کے ساتھ انسان کی دماغی صلاحیتیں ترقی کرتی چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دماغ کو جلا بخشتا چلا جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے پختگی کی عمر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، 40واں سال نیک بندوں پر مبارک آتا ہے، اور جس میں سچائی کی روح ہے وہ روح ضرور 40ویں سال میں حرکت کرتی ہے۔ خدا کے اکثر بزرگ نبی بھی اسی 40ویں سال پر ظہور فرما ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40ویں برس میں ہی خلق اللہ کی اصلاح کے لیے ظہور فرما ہوئے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 322۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یاسین آیت نمبر 69۔ اور جس کی ہم بہت زیادہ لمبی عمر کرتے ہیں اس کو جسمانی طاقتوں میں کمزور کرتے جاتے ہیں، کیا وہ سمجھتے نہیں؟ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جب دوسرے اعضاء کی طرح دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس قدر بھولنا شروع کر دیتا ہے کہ ارد گرد کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی،
اور اپنی کسی بھی صلاحیت کو صحیح طریقے سے بروئے کار نہیں لا سکتا۔ عمر کے اسی حصہ کو قرآن کریم نے ارذل العمر قرار دیا ہے۔ سورۃ الحج آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اگرچہ بہت سے انبیاء نے غیر معمولی طویل عمریں پائیں، لیکن کوئی بھی ارذل العمر کی حالت تک نہیں پہنچا کہ دماغی یا جسمانی کمزوری ان کی روحانی ترقیات میں حائل ہو سکتی۔ لیکن یہ بات انبیاء سے ہی خاص ہے، کیونکہ مورد وحی کی عقل کی حفاظت کرنا بھی خدا کا ہی کام ہے، ورنہ دوسرے نیک لوگ بعض اوقات ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ جہاں عام انسان بڑی عمر میں علم و معرفت سے عاری ہو جاتا ہے، وہاں ایسی صورتحال میں بعض اوقات اپنی ظاہری صفائی پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے سکتا، پھر مختلف بیماریوں مثلاً فالج، پارکنسن، ڈپریشن، سانس کے عوارض، جوڑوں کی بیماریاں اور عضلاتی کمزوریوں کی وجہ سے روزمرہ کے کام کاج اور عبادات بجا لانے میں مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ وضو، غسل اور قضائے حاجت کے بعد صحیح طریقے سے صفائی نہ کر سکنے کے مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں پراسٹیٹ کے مسائل اور پیشاب پر مکمل کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ناپاکی کا احساس رہتا ہے۔ بعض دفعہ تو ان حالات میں اپنے قریبی حتیٰ کہ اولاد بھی تنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اچھا بھلا انسان دیکھتے ہی دیکھتے کسی کام کا نہیں رکھتا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، یک پیری و صد عیب۔ عموماً ایسی صورتحال کو انسان قبول نہیں کرتا اور مزید مسائل کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو سمجھ جائیں اور بڑھتی ہوئی عمر اور اس کے مسائل کو قبول کر لیں تو ان سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بڑھاپے کے مسائل تو اسی دنیا میں ہی ہیں، دوسری اور ابدی زندگی میں تو کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ جوان ہو کر جائے گی۔ حضرت کعب بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو تو اس کا یہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہے۔ ترمذی، نسائی۔ بڑھاپے کے مسائل کا حل۔ یقین رکھیں کہ زندگی کے ہر دور سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے اور اس میں بڑھاپا بھی شامل ہے۔ بر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بڑھاپے کو مغلوب کر کے بہترین زندگی گزارنے کے مزید چند اصول پیش خدمت ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ہم اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھی اجاگر کر سکیں انشاءاللہ۔ موت تو آنی ہی ہے، تو پھر کیوں نہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزاریں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی دنیا دیکھنی چاہیے اور اتنے کارنامے کرنے چاہیے کہ بڑھاپا قصے سناتے گزر جائے۔ کچھ مسائل سے تو صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بچا جا سکتا ہے، بعض بیماریوں کا علاج کروایا جا سکتا ہے، مگر بعض عوارض سے بہرحال بچا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ زندہ رہنے کا کسی حد تک حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دانش مندی سے، علم سے
اور پھر معاشرتی اور مذہبی روایات پر عمل کر کے بڑھاپے کی عمر کو بہتر طور پر گزارا جا سکتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا بنی اسرائیل آیت 24۔ ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ اگر والدین اور بچے ایک دوسرے کی ضرورتوں اور جذبات کا خیال رکھنا سیکھ جائیں تو بہت سے مسائل سے بہتر طور پر نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کو اولڈ ہومز میں بھیجنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ہمارے دین نے بھی والدین کی خدمت کی بہت تاکید کی ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں۔ یعنی ان سے اونچا بولنے، ڈانٹنے وغیرہ سے منع کیا ہے، اور نرمی سے بات کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اور والدین سے احسان کا سلوک کرو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہہ، اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی، اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کرے اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے بچپن میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، محبت سے پرورش کی، بعض اوقات اپنے اوپر مشکلات برداشت کر کے پڑھایا لکھایا، تو اب بچوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر قدم پر ان بزرگوں کا ساتھ دیں، ان سے تنگ نہ آئیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ محبت کرنے والے، دعائیں دینے والے بزرگ صرف چند سال تک ہمارے پاس ہیں، پھر ہم ان کی جگہ پر ہوں گے اور ہم بھی ایسے ہی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے بچے والدین کے ساتھ ہمارے رویے کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ان کی تربیت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور آنے والے وقت میں اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ ترمذی السنن کتاب البر والصلہ۔ یعنی جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ زندگی بھر بزرگوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے مفید مشورے اور نصائح بڑی مشکلات سے بچانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ عام قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ لڑکی والوں نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا کہ شادی والے دن وہ جو بھی شرط رکھیں گے لڑکے والوں کو اسے پورا کرنا پڑے گا، اور ساتھ یہ شرط بھی لگائی کہ بارات پر ان کو کسی بھی بوڑھے شخص کو لانے کی اجازت نہ ہوگی۔ لڑکے والے کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے ایک بوڑھے کو کسی طریقے سے چھپا کر ساتھ لے گئے۔ اسی بوڑھے نے ان کی اس وقت مدد کی جب وہ لڑکی والوں کی اس شرط پر پریشان تھے کہ بارات کے ہر فرد کو ایک بکرا کھانا پڑے گا۔ بوڑھے کے اس مشورہ نے ایک ایک کر کے بکرا سب باراتیوں کے سامنے پیش کیا جائے نے آخر کار 100 بکرے کھا کر لڑکی والوں کی شرط جیت لی۔ نافع الناس وجود کو اللہ تعالیٰ تکالیف سے بچاتا ہے۔ اگر انسان سماجی طور پر سرگرم ہے، شوق سے فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو یہ چیزیں جہاں آپ کو بے انتہا خوشی دے گی، وہاں آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ رات سونے سے پہلے سارے دن کا جائزہ لیں کہ آج آپ کس کس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے، اور اس طرح اپنا اگلا دن پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لمبی عمر پانے کا نسخہ۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لیکن بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کبھی اس اصول اور طریق پر غور کیا ہو جس سے انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شریف نے ایک اصول بتایا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد آیت نمبر 18، یعنی جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی درازی عمر کا وعدہ فرمایا ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہیں۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ نمبر 92-93۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے لیے سچا جوش رکھتے ہیں ان کی عمر بڑھائی جاوے گی، اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ مسیح موت کے وقت عمریں بڑھا دی جائیں گی، اس کے معنی یہی سمجھائے گئے ہیں کہ جو لوگ خادم دین ہوں گے ان کی عمریں بڑھائی جائیں گی۔ جو خادم نہیں ہو سکتا وہ بڈھے بیل کی مانند ہے کہ مالک جب چاہے اسے ذبح کر ڈالے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ نمبر 166-167۔ کونو معاذ صادقین، کوشش کر کے صحبت صالحین اپنائیں، ارد گرد میں ضرور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں آپ کا صرف ایک مخلص دوست بھی ہو جس کے ساتھ آپ وقت گزار سکیں اور جسے اپنی خوشی غمی میں شریک کر سکیں تو اس سے دماغی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ پرانی دوستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ایک لمبی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں کے آپس کے تعلقات اچھے اور مضبوط تھے وہ زندگی میں پرسکون اور خوش تھے، اور انہوں نے زندگی بھی لمبی پائی۔ جماعتی پروگراموں میں حصہ لیں گے، احباب جماعت کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں گے تو دوستیاں اور رشتے مضبوط ہوں گے۔ دوستوں کے گھر جائیں، انہیں دعوت پر بلائیں، کبھی گھر والوں اور کبھی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جائیں، اپنے مزاج کے مطابق بچوں کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، یہ آپ کو بہت خوشی دیں گے۔ بعض بزرگ اپنے بیٹے یا بیٹی کے پاس والے فلیٹ میں رہنے کی وجہ سے بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو بزرگ ملن نثار اور سماجی طور پر زیادہ سرگرم تھے ان کے دماغوں میں سرمئی مادہ بہتر تھا اور اس میں زندہ اور فعال اعصابی خلیات بھی زیادہ تھے۔ ان کے برعکس گوشہ نشین اور میل جول ترک کر دینے والے بزرگوں میں یہی دماغی حصہ خاصی کمزور حالت میں تھا، جبکہ یہاں زندہ اعصابی خلیات کی تعداد بھی بہت کم دیکھی گئی۔ ہر ممکن تنہائی سے بچیں، جہاں تک ممکن ہو اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ انسان کا سب سے بڑا ساتھی وہ خود ہوتا ہے۔ اپنے کاموں کے لیے اپنے ساتھی اور بچوں پر بے جا بوجھ نہ ڈالیں۔ دیکھا گیا ہے کہ عموماً کوئی دوسرا تیار شدہ کھانا اور لوازمات پیش کرے تو بخوشی استعمال کرتے ہیں، نہ کرے تو خود تردد نہیں کرتے اور سستی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کے معیار کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اپنا خیال خود کریں۔ یہی نہیں بلکہ کوشش کرتے رہیں کہ جہاں تک ممکن ہو آپ دوسروں کے بھی کام آئیں، دوسروں سے سیکھیں۔ آس پاس کئی معمر افراد بہت آسانی سے مل جائیں گے جو انٹرنیٹ اور موبائل کی نئی اپلیکیشنز کا استعمال سیکھ کر خود بل کی ادائیگی، شاپنگ، ٹکٹوں کی بکنگ اور بینک سے متعلق کام وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں دوسروں پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ ہمارے کلچر میں بسا اوقات خدمت کے نام پر بزرگوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور بعض بزرگ بھی اسی کو خدمت سمجھتے ہیں کہ ان کو مکمل آرام دیا جائے، حالانکہ بڑی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا صحت اور زندگی کی دلچسپی کو قائم رکھتا ہے۔ کتاب بہترین ساتھی ہے۔ اگر آپ کے دوست نہیں یا دوست اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں مگر آپ کو کتاب پڑھنے کی عادت ہے تو بڑھاپے میں اکیلے پن کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کی کتابوں کی طرف بہت کم توجہ ہے۔
قرآن مجید پر غور کی عادت ڈالیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ مذہبی کتابوں کے علاوہ تاریخی کتابیں دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ روزانہ اخبار کا مطالعہ، الفضل کا مطالعہ کریں۔ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے خبریں ضرور سنیں۔ بڑھاپے میں اگر نظر کی کمزوری آڑے آئے اور اینک سے پڑھنا بھی مشکل ہو تو آڈیو کتابیں سن سکتے ہیں۔ ٹی وی پر بھی مفید معلوماتی، تاریخی اور تفریحی پروگرامز دیکھیں۔ کم از کم 1 گھنٹہ MTA ضرور دیکھیں۔ قوت سماعت کمزور ہو جائے تو جدید سائنسی آلات سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی مشغلہ ضرور اپنائیں۔ مثلا باغبانی ایک نہایت عمدہ مشغلہ ہے۔ اس سے نہ صرف انسان مصروف رہتا ہے بلکہ اس کی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ جب باغبانی کے نتیجے میں اس کا پھل حاصل ہوتا ہے تو خوشی بھی ملتی ہے، پودوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسان کی زندگی لمبی ہونے کا امکان ہے۔ آج کل کچن گارڈننگ کا رواج عام ہے۔ گھر کی ضرورت سے زائد پھل یا سبزیاں ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بانٹیں۔ اس سے آپ کو اور زیادہ خوشی ملے گی اور دوسروں سے آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ اگر آپ کو جانوروں اور پرندوں سے محبت ہے تو کوئی جانور یا پرندہ گھر میں رکھیں اور اس کا خیال رکھیں۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جانوروں کا خیال رکھنے والوں میں دل کی بیماریاں قدرے کم ہوتی ہیں اور عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خاص طور پر کوئی مشغلہ اپنائیں جس سے جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رہے۔ ڈسپلن اپنائیں اور دماغی کام کرتے رہیں۔ خاص کر ریٹائرمنٹ کے بعد اگر دن کی ایک روٹین بنا لی جائے تو بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ اپنے کام وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں۔ وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں، وقت پر کھانا کھائیں۔ دماغی کام اور جد و جہد کرنے سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بعض احباب یہ سوچ کر کہ انٹرنیٹ ایک مشکل چیز ہے اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ یقین رکھیں کہ ایجادات انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں نہ کہ مشکلات۔ انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کو علم ہو جائے گا کہ کون سی معلومات مفید ہیں۔ اپنی روٹین میں دینی کاموں کے لیے بھی وقت رکھیں، مشاغل کے لیے بھی وقت نکالیں۔ دماغ کو متحرک رکھنے کے لیے خود مضامین لکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی آپ بیتی لکھیں۔ روزانہ سونے سے پہلے ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں۔ ٹی وی یا موبائل پر مفید گیمز کی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں۔ سکوڈو وغیرہ جیسی گیمز جس میں حسابی عمل سے دماغ متحرک رہتا ہے بھی کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ مغزوں مثلا 4 مغز، بادام، اخروٹ وغیرہ کا استعمال دماغ کے لیے بھی نہایت مفید ہے، مگر ان کے فوائد کا علم ہونے کے باوجود احباب اپنی سستی کی وجہ سے ان کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ دماغی کام کرنے والوں کی یادداشت دیر تک قائم رہتی ہے۔ بڑھاپے میں یادداشت کی کمی سے بچنے کے لیے وائلٹ بند گوبھی کا سلاد باقاعدگی سے ضرور استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے قبض کی تکلیف کے ساتھ ساتھ کئی اور مسائل سے بھی بچے رہیں گے۔ الطہور شطر الایمان، جسم اور گھر کی صفائی کا خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ ہر روز نہائیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتہ میں کم از کم 2 بار ضرور نہائیں۔ بعض دفعہ بزرگوں کو نہانے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے پوچھتے رہیں کہ ان کو اس طرح کی کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ خاص طور پر سر، کمر اور پاؤں دھونے میں بزرگوں کو عموماً مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بال کاٹنے اور رنگنے وغیرہ میں مدد کی ضرورت ہو تو اپنی خدمات پیش کریں۔ اسی طرح گھر کی صفائی میں مدد کرواتے رہیں، اس سے آپ کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میڈیکل چیک اپ کرواتے رہیں۔ بڑھاپے میں تقریباً 60% لوگوں کی قوت سماعت
کم ہو جاتی ہے۔ تقریباً 40% لوگ نظر کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور تقریباً 20% لوگ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انسان کو 40 سال کی عمر کے بعد سال میں کم از کم ایک دفعہ میڈیکل چیک ضرور کروانا چاہیے تاکہ وقت پر بیماری کا علاج ہو سکے۔ عموماً ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری کا علم ایسے ہی چیک اپ کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ بعض بیماریوں کی ظاہری طور پر کوئی علامات نہیں ہوتی، اس لیے چیک اپ کروانا اور خون وغیرہ کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں پیشاب کی لیکیج سے بچنے کے لیے ابھی سے پنچنگ ایکسرسائز کرتے رہیں۔ آپ یہ عمل مثلاً ٹی وی دیکھنے کے دوران یا پھر کتاب پڑھنے کے دوران کر سکتے ہیں۔ 10-15 منٹ دن میں 2-3 بار کریں۔ یہ عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اپنے ساتھی کو یاد کرواتے رہیں کیونکہ عموماً انسان بھول جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی عمر میں پراسٹیٹ کے مسائل سے بچنے کے لیے حلوہ کدو کے بیج پمکن سیڈز کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ نبیذ رات کو 1 گلاس پانی میں کچھ کھجوریں، کچھ بادام، 1 چھوٹا چمچ سفید تل، 4 مغز، کشمش اور خشخاش کو بھگو دیں۔ صبح بادام کے چھلکے اتار کے اور کھجور کی گٹھلیاں نکال کر باقی مواد کو گرائنڈ کر کے ناشتے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد پی لیں۔ ہفتہ 10 دن یہ عمل کریں۔ اس کے استعمال سے بھی ایسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بچوں کے پیشاب کے مسائل کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ 1 مٹھی کابلی چنے رات کو 1 پیالی گائے کے دودھ میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر کھانے سے شوگر اور کولیسٹرول جیسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ روزانہ 1 آدھ چمچ ایلو ویرا کا استعمال دیگر فوائد کے علاوہ نظر، جلد اور جوڑوں کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ آنکھوں اور کانوں کا بھی چیک اپ کروائیں۔ بعض دفعہ اینک کا نمبر بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت سماعت میں کمزوری سے بہت سی معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں آلہ سماعت مفید ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کے پاس آلہ تو ہوتا ہے مگر وہ اسے استعمال نہیں کرتے اور یوں اپنے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ دانتوں کا چیک اپ ضرور کروائیں۔ سال میں کم از کم 1 سے 2 دفعہ ضرور دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ دانتوں کی کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو بھی جائیں کیونکہ بعض دفعہ علامات دیر سے ظاہر ہوتی ہیں اور بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یورپ میں بھی اکثر احباب باقاعدگی سے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور بعد میں بے حد مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ دانت اچانک گر جاتے ہیں، پھر بزرگ کھانا چبا کر نہیں کھا سکتے اور غذائی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور سارے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ورزش کو معمول بنائیں۔ اب عناصر میں اعتدال کہاں کہ مصداق عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ اور سانس وغیرہ کے مسائل کی وجہ سے انسان زیادہ متحرک نہیں رہتا اور مزید آرام طلب ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ کوشش کریں کہ دن میں 2 بار آدھا گھنٹہ ورزش کریں حتیٰ کہ ہلکا پسینہ آ جائے۔ بیلنس والی ایکسرسائز خاص طور پر بڑھاپے سے بچاتی ہیں۔ سیر کو معمول بنائیں۔ تیز چلنے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو جنگل میں سیر کے لیے جائیں۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو تیراکی کریں۔ اس سے آپ کے گھٹنے اور پاؤں کے جوڑوں پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ یورپ میں سردیوں میں اگر برف باری اور پھسلن کی وجہ سے باہر جانا مشکل ہو تو گھر میں ضرور ورزش کریں۔ گھر میں ٹریڈ مل، سائیکل یا پھر یوٹیوب کے کسی مستند چینل سے دیکھ کر کم از کم آدھ گھنٹہ ورزش کریں۔ ریلیکسنگ ایکسرسائزز جن میں یوگا بھی شامل ہے ضرور کریں۔ اسی طرح بیٹھ کر لمبا سانس لینے کی مشقیں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ لمبا سجدہ نہ صرف روحانی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ بڑھاپے میں یادداشت کی کمی، کمر اور مہروں کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ کبھی کبھی اکیلے میں میڈیٹیشن کریں۔ ہفتہ میں 1 بار سارے جسم کی اور ہفتے میں کم از کم 2-3 بار رات سونے سے پہلے تھوڑے سے زیتون کی تیل سے صرف پاؤں کی مالش کریں۔
نیند پوری کریں۔ نیند کی حالت میں نہ صرف جسم آرام کرتا ہے بلکہ دماغ میں ریپیئر کا عمل بھی ہوتا ہے، جو کہ دماغ کی درست کارکردگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بعض افراد کو عمر کے ساتھ ساتھ نیند میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات نیند کی ضرورت 4 سے 6 گھنٹے رہ جاتی ہے۔ آپ اپنی کم نیند کو مفید کاموں میں صرف کر سکتے ہیں، مثلا باقاعدگی سے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اگر نیند کا دورانیہ بہت ہی کم ہو گیا ہو تو ایک بے ضرر اور قدرتی دوائی میلاٹونن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شام کے وقت انگور کا استعمال یا پھر کیمومیلا کی چائے کا استعمال بھی نیند میں مدد کرتا ہے۔ بعض احباب کو ریلیکسنگ میوزک سننے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور نیند آ سکتی ہے۔ اگر سوتے ہوئے سانس رکے اور بہت زیادہ خراٹیں آئیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے CPAP نامی ایک مشین ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جس میں چہرے پر ماسک لگا کر سونا ہوتا ہے۔ بعض بزرگ کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے یا نیند کے انتظار میں لمبا عرصہ بستر پر لیٹے رہتے ہیں، جو کہ ان کی صحت کے لیے ہرگز اچھا نہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، سورہ اعراف آیت 32۔ اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ خوراک کے شوقین بزرگ تو اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، مگر بعض بزرگوں میں غذائی کمی کا مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے، جو ان کے مسائل کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ کچھ بزرگ فیملی سے الگ اکیلے رہتے ہیں، جہاں انہیں اپنے لیے کھانا پکانے کا انتظام خود کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے اچھا خاصا تردد ہوتا ہے، اس لیے وہ کھانا پکانے کی بجائے جیسے تیسے گزارا کرنے کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ انہیں کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ایسے میں کھانے کو ان کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی بھوک نہیں لگتی۔ بھوک نہ لگنے کی ایک اہم وجہ ڈپریشن بھی ہے، جو بھوک کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ کھانے کا وقت آ کر گزر جاتا ہے اور انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کھانا ہے، جبکہ کچھ لوگ زیادہ کھانے لگتے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ کیفیت ان بزرگ افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے جن کے جیون ساتھی کا انتقال ہو گیا ہو یا وہ گھر میں اکیلے رہتے ہوں۔ غذائی کمی سے وہ نہ صرف کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ ان کی ہڈیوں میں کیلشیم اور بعض اہم نمکیات، منرلز اور وٹامنز وغیرہ کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں جوڑوں، ہڈیوں اور بالخصوص کولے کی ہڈی کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ایسے مسائل سے بچنے کے لیے مچھلی کے تیل کا استعمال اور وٹامن ڈی کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے وٹامن K2 ضرور لیں۔ کچھ دیر دھوپ میں ضرور بیٹھیں، اس سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ بعض افراد بعض دوسری بیماریوں کی وجہ سے پیشاب آور ادویات استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں پانی اور پوٹاشیم کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اپنی دوائیاں ڈاکٹر کے مشورے سے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ عموماً جسم میں سوزش کی وجہ سے دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے دیسی چیزوں مثلاً السی اور میتھی دانہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سوہانجنا کے پاؤڈر کا باقاعدگی سے استعمال بھی بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ پھر ڈاکٹروں نے مختلف بیماریوں کی وجہ سے ان کے کچھ کھانوں پر پابندی لگا رکھی ہوتی ہے، مثلاً نمک، میٹھی اور چکنائی والی چیزوں میں پرہیز، مگر بعض بزرگ ان پرہیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اور بیماریوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال کریں۔ انڈوں اور دودھ میں زبردست غذائیت پائی جاتی ہے۔ موسم کے تازہ پھل، سبزیاں اور گوشت و مچھلی استعمال کریں۔ اسی طرح خشک میوہ جات بھی استعمال کریں اور اس ضمن میں میانہ روی کو ہرگز نہ بھولیں۔ اگر ڈاکٹر نے کسی خاص کھانے سے پرہیز بتایا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے خود پر حرام کر لیا جائے۔ ذیابیطس میں بھی کسی حد تک مٹھاس کا استعمال ضروری ہے، اس لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے۔ اگر کولیسٹرول زیادہ ہو تو بزرگ حضرات کو کم چکنائی والا دودھ اور اس کا دہی استعمال کرنا چاہیے۔
دہی کا استعمال پیٹ کے علاوہ دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار ضرور اپنا وزن چیک کریں۔ متوازن غذا اور ورزش سے آپ کی جنسی صحت بھی اچھی رہے گی۔ تبدیلی کو قبول کرنا سیکھیں۔ دراصل تبدیلی ہی زندگی ہے، اور وقت اور زمانے کے ساتھ آنے والی تبدیلی کو قبول کرنا زندگی کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ عموماً انسان کو تبدیلی قبول کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ انسان عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں کوئی واضح مقصد نہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ماضی کی سوچیں اسے گھیر لیتی ہیں جو صحت کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوتی۔ حال میں رہنا سیکھیں۔ شٹ دی ڈور بیہائنڈ یو کے اصول پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں۔ اگر اولاد کو کیریئر کی وجہ سے یا شادی کے بعد کسی دوسرے شہر یا ملک میں منتقل ہونا پڑے تو ایسی صورتحال کے لیے والدین کو پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ نئی نسل کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرے، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو۔ کم سے کم صبح اور رات کو سونے سے پہلے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے 10 سے 15 منٹ ضرور نکالیں۔ دن میں اگر آپ ان سے صرف اتنا ہی پوچھ لیں کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، یا یہ کہ آپ کا دن کیسا گزرا اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں وغیرہ۔ کبھی کبھی انہیں کوئی تحفہ بھی پیش کریں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انہیں بہت خوشی ملتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ بعض کمزوریاں یا پھر بیماری آ جاتی ہے۔ انہیں سر پر سوار کرنے کی بجائے ان کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اگر علاج ہو سکتا ہو تو اس کی کوشش کریں۔ اکثر ہیلپنگ ایڈز کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا نظر کی اینک، آلہ سماعت اور چلنے کے لیے چھڑی یا واکر وغیرہ، جس سے بعض دفعہ انسان اپنے کو ڈپینڈنٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اداس ہونے کی بجائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کل من علیہا فان، الرحمن، آیت نمبر 27۔ وقت پر وصیت کریں۔ صحت کی حالت میں اور زندگی کے جھمیلوں میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے۔ اس لیے اگر آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں یا تو خود لکھ کر گھر میں کسی کو بتا دیں کہ وصیت کہاں پر رکھی ہے، یا پھر اپنے وکیل کے ذریعے یہ کام کر لیں۔ اکثر لوگ یہ کام کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہونے پر کرتے ہیں، مگر زندگی کا تو صحت کی حالت میں بھی کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی خطرناک بیماری کی صورت میں اسپتال میں ڈاکٹر وینٹیلیٹر پر ڈالنے کا سوچتے ہیں۔ مریض کے قریبی رشتہ داروں سے CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ اگر گھر میں صحت کی حالت میں پہلے سے ہی کچھ باتوں کا فیصلہ کر لیا جائے تو ایسی نازک صورتحال میں فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر تو کوئی ایسی بیماری ہے کہ چند دن وینٹیلیٹر پر ڈالنے کے نتیجے میں بیماری ٹھیک ہو سکتی ہو تو وینٹیلیٹر ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں بڑھاپے میں جہاں پہلے ہی جسم کمزور ہوتا ہے اور مختلف قسم کے عوارض لگے ہوتے ہیں، انسان کو وینٹیلیٹر وغیرہ کروانے سے فائدہ ہونے کی بجائے تکالیف میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر اس حسین دن کے لیے بھی تیار رہیں جس کا پوری زندگی انسان انتظار کرتا ہے مگر قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جی ہاں، اپنی موت کے حسین دن کے لیے اور اس دوسری زندگی کے لیے جو مرنے پر منحصر ہے، جب انسان اپنا آخری سانس لیتا ہے، جب دل اپنی آخری دھڑکن سے فارغ ہوتا ہے اور جب دماغ کی مزید کارکردگی اسے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تب وقت کا مطلب بدل جاتا ہے۔ بظاہر انسان کبھی نہ اٹھنے کے لیے سو جاتا ہے مگر دراصل ہمیشگی کی زندگی پاتا ہے۔ زندگی سے موت کا یہ باریک پردہ تو اٹھنا ہی ہے۔
اگر اسے خوشی سے نہ صرف خود قبول کرے بلکہ اپنے قریبیوں سے بھی اس بارے میں بات کرتے رہیں تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر بھی جہاں ایک قریبی کی جدائی سے غم ہوتا ہے، مگر بہرحال اس بزرگ کے لیے یہ دن کئی لحاظ سے حسین کہلانے کا مستحق ہے، کیونکہ اس دن ایک طرف تو وہ اپنی بہت سی کمزوریوں سے نجات پاتا ہے اور دوسری طرف ایک ابدی زندگی کی طرف رواں دواں ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کی جبلی خواہش کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، کبھی تو دیکھیں گے احیائے نو کا ہم اعجاز۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے، دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف بخشے اور ہم سب کا انجام بخیر کرے۔ جب ہم خدا کے حضور حاضر ہوں تو اپنے فضل سے ہماری تمام تر کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اپنی محبت اور بخشش کی چادر میں لپیٹ لے، آمین۔ ہمارا جسم اور ہماری روح ایسی سکون کی حالت میں ہو کہ اس عظیم بلانے والے کی طرف سے یہ آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 28 تا 31۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی رہتے ہوئے اور رضا پاتے ہوئے، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔